سامعین محترم، یہاں سے اس سورت کا تیسرا دعویٰ بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا دعویٰ اس سورت کا یہ تھا کہ اس کائنات کا کارساز اور غیب دان، کارساز اور غیب دان صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ جب سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے، تو پھر عبادت اور پکار بھی اسی کو کرنی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے ابھی؟ اللہ۔ اللہ کون؟ اللہ اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، وہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی ہونے سے مراد کنایا ہے اس کے غلبے کا۔ اللہ کا حکم، اللہ کا غلبہ ہر چیز پر ہے، ورنہ اللہ تو جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ استواء علی العرش معلوم وکیفیتہ مجہول، استواء علی العرش معلوم ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا یہ متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے؟ متشابہات۔ یہ کنایا ہے غلبے سے۔ کس سے کنایا ہے؟ غلبہ، اللہ کا غلبہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا تسلط، اللہ کا قبضہ ہر چیز پر ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اختیار بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو دیا نہیں ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ چڑھاتا ہے رات کو دن پر، دن کو رات پر، یطلبہ حثیثا، کہ وہ اس کو طلب کرتا آ رہا ہے دوڑتا ہوا۔ یغشی اللیل النہار، لباس پہناتا ہے رات کو دن کا، دن رات کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رات دن کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور اسی نے آسمان سورج کو پیدا کیا، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامری، اور یہ سب کے سب اسی کے حکم کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ اللہ کے حکم سے ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم آئے گا، یہی سورج کیا ہو جائے گا؟ اذا الشمس کوورت، لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا۔ یہی تو ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، سخت قسم کے ہلایا جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔
وقال الانسان ما لها، انسان کہتے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہمارے خوابگاہ سے؟ ہم تو آرام سے سوئے پڑے تھے، کس نے ہمیں نکال دیا ہے؟ ھذا ما بعد الرحمن، یہ ہے وہ دن جس کا رحمان نے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بھی سچ کہا تھا۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو، الا سنو، سنتے ہو؟ الا کا مطلب ہے، الا حرف تنبیہ ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہے، سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے ہے۔ الا خبردار، لہ الخلق، پیدا کرنا بھی اسی کے پاس ہے، پیدائش بھی اسی کے، تخلیق بھی اسی کے اختیار میں ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال نہیں، یہ پتر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لے گوڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، لالچی دیکھو نا کیسے، گوڑ کی روڑی ایک اور پتر کی جوڑی، دھی نہیں مانگتے، بیٹی نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی ہماری تباہی کر دی ہے انہوں نے۔ ان بدبختوں نے ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ایسا ڈالا ہے کہ ہمارے ایمان کو لوٹ کر لے گئے ہیں، ایمان بھی لے گئے ہیں اور مال بھی لے گئے اور عزت بھی لوٹ گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، مال گیا، عزت گئی، دنیا چلی گئی، اور ایمان گیا، آخرت چلی گئی۔ جب اللہ کی ذات سے ہٹا کر مخلوق کے اوپر یہ عقیدہ لگا دیا کہ یہ تمہیں دینے والا ہے، قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کائنات والو، وہ رب تمہارا اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، ہاں؟ اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کے سامنے کسی کا حکم نہیں چل سکتا، کسی کی اس کے سامنے مجال نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے؟ کون؟ من کون ہے؟ الذی یشفع عندہ، جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، جو لب کھول سکے اس کے سامنے، الا بِإِذْنِهِ، سفارش جو بھی کرے گا وہ کب کرے گا؟ جب اس کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اجازت کے بغیر کسی انسان کو اللہ کے سامنے لب کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے گا، رحمان جس کو اجازت دے گا۔ وقال صوابا، اور جب رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی تو اس وقت وہ سفارش کرنے والا بھی صحیح صحیح بات کہے گا۔ صحیح بات کرنے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان والوں کے حق میں وہ سفارش کرے گا، مشرک کے حق میں نہیں، کافر کے حق میں نہیں، نافرمان کے حق میں نہیں۔ جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے، قصدن، الا لہ الخلق والامر، خبردار، تخلیق مخلوق بھی اسی کی ہے، مخلوق بھی اور حکم بھی اسی کا چلنا ہے۔ تبارک اللہ، تو پھر برکت دینے والا کون ہے؟ جب کائنات کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمینوں کا مالک اللہ، اس زمین سے بیج اگانے، اس بیج سے پھل اگانے والا، اناج اگانے والا کون ہے؟
تو اس میں برکت دینے والا کوئی اور ہے؟ برکت دینے والا کوئی اور ہے؟ برکت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری ہے علی عبدہ. کس پر؟ اپنے بندے پر. اپنے یہ عبدہ، یہ جو اضافت ہے نا عبدہ، اس کے بندہ، یہ اضافت تشریفی ہے. تشریفی شرافت بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. ورنہ میں اور آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن نبی کی طرف اللہ نے خاص طور عبدہ، اس کا بندہ. ہاں، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور یہ مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے. اور وہ مسجد حرام جو کیا ہے، اس کو بیت اللہ خاص طور پر اس مسجد کی. ورنہ اللہ تو کسی گھر میں رہتا نہیں ہے. اللہ مکان کا محتاج ہے. اللہ لا مکان ہے. اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے. سمجھ آ رہی؟ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا مراد ہے ہاتھ سے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں. قیامت کے دن جب جہنم سے اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی کچھ اور چاہیے، حل من مزید، کہیں گے ہاں اور چاہیے. تو اللہ پھر اپنا آخر میں جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جہنم کو یہ اور چاہیے اور. اللہ اپنا پاؤں مبارک اس میں رکھ دیں گے، کہیں گے قط قط قط، بس بس بس. کیا مراد ہے پاؤں سے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے. تبارک اللہ. یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، تبارک اللہ. اللہ بار بار یہی بیان کرتا ہے. ایک مقام پر اللہ نے میری اور آپ کی تخلیق کا ذکر کیا ہے نا، پورا نقشہ کھینچا ہے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ. اور آخر میں جا کر فتبارک اللہ. پھر بولنا جس نے تجھے مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے تجھے جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیاں بنا کر اس کے اوپر گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر 4 مہینے کے اندر جب تیری خلقت ماں کے پیٹ میں پوری ہو گئی، تیرا پورا وجود بن گیا، روح پھونک کر تیرے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر دی. پھر بولنا فتبارک اللہ. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میاں بکھو نہیں. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. احسن الخالقین، جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے.